بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے احکام اور مسائل سے متعلق ہماری اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے قربانی کے لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ اردو زبان میں جس عمل کے لیے قربانی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ در حقیقت عربی کے لفظ قربان سے نکلا ہے، جو کہ سلطان کے وزن پہ ہے، قربان سلطان۔ اور شرعی اصطلاح میں قربان ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، چاہے وہ جانور ذبح کرنے کے ذریعے ہو یا صدقہ و خیرات دے کے ہو۔ اللہ کا قرب حاصل کیا جائے اس عمل کو قربان کہا جاتا ہے۔ اور عرف عام میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے قربان، تو اس سے عموماً وہ قربانی ہوتا ہے جو جانور کو ذبح کر کے کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی دو جگہوں پہ قربان کا لفظ ذبیحے کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ کسی پیغمبر پر اس وقت تک ایمان نہ لائے جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے کر نہ آئے جسے آگ کھا جائے۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اور ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیجئے جب ان دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی، اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسری کی قبول نہیں ہوئی۔ تو ان آیتوں میں بھی لفظ قربان کا استعمال جانور کی قربانی کے لیے کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ذبیحے کے لیے دو اور الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک لفظ نحر ہے اور دوسرا اضحیہ ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ تو اس آیت میں وانحر میں نحر سے مراد قربانی ہے۔ اضحیہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ لغت میں اضحیہ سے مراد ہر وہ جانور ہے جس کو تقرب کی نیت سے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے قربانی کے دنوں میں چاشت کے وقت ذبح کیا جائے۔ اور پھر اس لفظ کے استعمال میں عموم ہوا یہاں تک کہ اس کا اطلاق ہر اس جانور پر کیا جانے لگا جس کو اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کی نیت سے قربانی کے دنوں میں ذبح کیا جائے، چاہے جس وقت بھی کیا جائے، چاشت کے وقت ہو یا کسی اور وقت میں، جس وقت بھی کیا جائے۔ اور اصطلاح شریعت میں اضحیہ اس خاص جانور کا نام ہے جس کو مخصوص وقت میں اللہ کی قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا جائے۔ تو اس تاریخ میں مخصوص جانور سے قربانی کا جانور اور مخصوص وقت سے قربانی کے ایام اور اوقات مراد ہیں۔ اور جس مخصوص جانور کو قربانی کے ایام میں تقرب کی نیت سے اللہ کے قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا جائے اسے اضحیہ اور اس عمل کو تضحیہ کہا جاتا ہے۔ قربانی کی مشروعیت کا ثبوت۔ قربانی اسلامی عبادات میں سے ایک عظیم عبادت اور اسلام کے شعائر میں سے ایک بہت عظیم اور اہم شعار ہے جس کی مشروعیت قرآن، حدیث اور امت کے اجماع سے ثابت ہے۔
قرآن مجید میں جس طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تو اس آیت میں نماز سے مراد فصلی نماز پڑھیے، اس نماز سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز، اور نحر سے قربانی کرنا مراد ہے۔ اور اس پر اکثر مفسرین کا اس بات پہ اجماع ہے، وہ اس بات پہ متفق ہے کہ یہاں پہ ونحر میں نحر سے مراد قربانی ہے، اور حدیث سے بھی قربانی کا ثبوت ہے۔ قربانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل، اور دونوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال تشریف فرما رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے رہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا جو شخص قربانی کی استطاعت رکھے پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے۔ اسی طرح اجماع امت سے بھی قربانی کا ثبوت ہے کہ عہد رسالت سے لے کر اب تک قربانی کی مشروعیت پر پوری امت کا اجماع رہا ہے، اور نیز اس بات پر بھی اتفاق رہا ہے کہ اس کی مشروعیت کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے ثابت ہے۔ یہی وجہ کہ ہر دور میں بغیر کسی نکیر کے اور بغیر کسی اختلاف کے پوری امت اس پر عمل پیرا رہی ہے قربانی پر۔ تو یہ قربانی کی مشروعیت قرآن سے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اجماع امت سے ثابت ہے۔